بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ایفائے عہد۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے۔ وعدے پورے ہوتے رہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ ایفائے عہد کے لغوی معنی وعدہ پورا کرنا یا وعدہ نبھانے کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ عہد کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلے عہد خالق اور دوسرا عہد مخلوق۔ ایک عہد خالق جو ہم نے وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور دوسرا عہد مخلوق جو ہم نے اس کی مخلوق سے وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے عہد خالق۔ انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے جو انسان نے یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ و تبارک کی ذات سے کیا۔ اس وعدے کو عہد الست بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ دوسرا عہد مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے انفرادی وعدوں کے ساتھ ساتھ باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور معاہدوں کو نہیں توڑتے۔ ایفائے عہد کی اہمیت اب قرآن کریم کی روح سے۔ سب سے پہلے حکم الہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وعدہ پورا کرنے کے لیے تلقین فرمائی، کیونکہ اپنے قول و قرار کی پاسداری اور اپنے عہد کی پابندی کا دوسرا نام ایفائے عہد ہے۔ وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے خود وعدے کی پاسداری کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور وعدے پورے کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسرا صفت الہی ہے۔ اپنے قول و قرار کی پاسداری اور اپنے عہد کی پابندی کا دوسرا نام ایفائے عہد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی خوبی، صفت اور شان ہے کہ وہ وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان تمام آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ صفت الہی کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ایفائے عہد کی اہمیت، دین اور وعدے کا تعلق، دین اور وعدے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر وعدوں کو پورا نہ کیا جائے تو دین سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہیں، اس میں دین نہیں۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور منافق وعدہ کبھی پورا نہیں کرتا۔
اسی لیے منافق کی پہچان وعدہ خلافی سے کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں منافقانہ طرز عمل سے بچنے کے لیے ہر حال میں وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب ایفائے عہد کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ مثلاً جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے۔ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیتیں دیں اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ ساتھ لے جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شفقت کے باعث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں سے تھی، اپنے ہمراہ مدینہ لے جانے سے انکار کر دیا کہ قریش سے حضور نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل کی دردناک حالت دیکھ کر تمام صحابہ کرام بے قرار ہوئے اور ان کے لیے یہ بے قراری کا باعث کیفیت تھی، لیکن صلح نامہ حدیبیہ کی پاس داری کے پیش نظر سب لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوگا، ہمارے لین دین کے تمام معاملات میں ایفائے عہد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے دینداری کا تقاضا ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔